اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ فروری تقریباً 703 عیسوی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، لگ بھگ 21 فروری 1703 کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کو ایک بہت ہی بڑا ریفارمر اور تھنکر کہا جاتا ہے 18ویں صدی کا۔ آپ کو 18ویں صدی کا ایک ریفارمر اور ایک تھنکر کہا جاتا ہے کہ جس نے اسلام کے اندر جو ہے وہ ریولوشن ایک قسم کا لے کر آئے۔ آپ نے اجتہاد کی بنیاد رکھی، آپ نے قیاس کو سراہا، آپ نے اجماع کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے سراہا۔ مطلب جہاں پر مسلمانوں کو اسلام کے اندر، اسلام کی پریکٹسز کے اندر اکانومیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی اور ہر حوالے سے جو ہے آپ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آپ نے بکس لکھی، آپ نے لیٹرز لکھے، اور آپ نے مغل امپائر کے لوگوں کو بھی سراہا۔ آپ نے ہر طرح سے مسلمانوں کو ابھرنے کے لیے موٹیویٹ کیا تھا۔ اچھا، آپ کے وقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایموشنل چیپٹر رہا ہے آپ کا وقت جو ہے، خاص طور پر اسلامک موومنٹ کے حوالے سے بر صغیر کا، کیونکہ مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت ہی ڈیٹیریوریٹ ہو چکی تھی۔ وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اچھا، اس کے آگے مزید اگر ڈسکس کریں، جس کے اندر آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی تھی مسلمانوں کو مسلم لا کے مطابق جو ہے وہ ریسٹور کرنے کے لیے۔ آپ نے اس کے اندر علماء کرام کے رول کو کافی حد تک سراہا تھا کہ اگر علماء کرام اپنا قبلہ وہ سیدھا کر لیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سیدھے ہی رہیں گے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر علماء کرام کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ اسلامی کے رولز بنائیں، اسلامی کے ریولوشنز کو دوبارہ لے کر آئیں۔ اچھا، اس کے بعد کہ آپ نے کوشش کی تھی کہ جو رولرز ہیں اور اس وقت کے جو علماء ہیں ان کے درمیان ایک کنیکشن ڈیولپ کیا جائے۔ وہ کنیکشن ایسا ہو کہ علماء کرام کی باتوں کو مانا جائے، رولر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہیں کرپشن سے پاک ہوں، وہ موٹیویٹ ہوں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے ان دونوں کے درمیان، رولرز اور علماء کے درمیان ایک پراپر طور پر بیلنس قائم کرنے کے لیے بھی جو ہے آپ نے کافی زیادہ کوشش کی تھی۔ آپ اپنے آپ کو ایک ڈیوائن پرسنالٹی یعنی کہ سمجھا کرتے تھے، ایک سیمی ڈیوائن پرسنالٹی۔ آپ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں قائم الزمان ہوں۔ قائم الزمان یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والا، کہ وہ بندہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہو، آپ کے یعنی کہ دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پھیلانے والا ہو۔ آپ اپنے آپ کو یہ کہلاتے تھے۔ اچھا، اگر آپ کی ارلی زندگی کے بارے میں بات کریں تو اس میں آتا ہے کہ آپ کا اصل نام اور آپ کی پیدائش۔ آپ کا اصل نام ہے احمد ابن عبد الرحیم۔ احمد ابن عبد الرحیم جو ہے وہ آپ کا اصل نام ہے، اور آپ 21 فروری 1703 کو جو ہے آپ دلی کے اندر جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں تو اس وقت جو ہے مسلم سوسائٹی کا کیا حال تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے؟ تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے وہ یعنی کہ سوشلی جو ہے وہ کافی حد تک پرابلمس کا شکار ہو چکی تھی۔ مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے سے کافی ڈیٹیریوریٹ ہو چکے تھے۔ مسلمان جو ہیں سیکٹرین کانفلکٹس میں مورلی کرپٹ ہو چکے تھے، پور انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو، قرآن پاک کا علم ان کے پاس بالکل نہیں تھا، اسلام کی طرف سے بھی کافی حد تک جو لوگ ہیں وہ پیچھے چلے گئے تھے۔ پولیٹیکلی جو ہے جو رولرز ہیں، مسلمان رولرز، وہ بھی کولیپس ہو رہے تھے۔ ریلیجیسلی جو ہے وہ کافی حد تک ڈس انٹیگریشن ہو چکی تھی، ہر طرف لوٹ اور مار اور پلنڈرنگ کا جو ہے وہ ماحول تھا، ہر طرف یہی چیزیں وہ جو ہے چھائی ہوئی تھیں۔ اچھا، ایک بک ہے فری لینڈ ایباٹ جو ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے فری لینڈ ایباٹ۔ اس نے بک کا نام لکھا ہے اسلام اور پاکستان۔ یہ اس کے اندر شاہ ولی اللہ کے نظریات کو بیان کرتے ہوئے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ شاہ ولی اللہ کین بیسٹ بی ڈسکرائبڈ ایز اسکالر ریفارمر but the effect of his efforts proved revolutionary. His times cried for revolution
and he patiently and continually wrote letters and pamphlets, nothing that was wrong with his society and suggesting means by which conditions might be improved. اس نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ایک اسکالر تھے، آپ ایک ریفارمر تھے، آپ نے باقاعدہ طور پر پروو کیا ریولیوشنری طور پر آپ نے اپنی کاوشوں کو، کہ آپ لگاتار جو ہیں وہ لوگوں کو لیٹرز لکھتے رہے، پمفلٹ لکھتے رہے، تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ امپروو ہو سکے، لوگوں کے جو اخلاقیات ہیں ان کو امپروو کیا جا سکے. اور مطلب کافی آپ نے ان کو سراہا تھا، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو ہے آپ نے مسلمانوں تک اپنا علم جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی تھی. اچھا، دوسری طرف اگر مزید آگے بات کریں تو جو مغل امپائر ہے وہ کافی زیادہ ڈس انٹیگریٹ ہو چکی تھی، کیونکہ اورنگزیب کی وفات کے بعد جو ہے شاہ ولی اللہ جو اس ٹائم تھے وہ صرف 3 سال کے تھے جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تھی. تو اورنگزیب کی وفات کے بعد آپ کی یعنی کہ ہوش سنبھالنے کے اندر جو ہے کم از کم 10 سے زیادہ رولر جو ہیں وہ مغل امپائر کے چینج ہو چکے تھے. اور ظاہر اس کے مطلب اتنے رولر اس لیے چینج ہوئے تھے کہ وہ سارے کے سارے انکمپیٹنٹ تھے، اور انہی کی انکمپیٹنسی کا جو فائدہ ہے وہ سکھوں نے، جٹوں نے اور مرہٹوں نے جو ہے وہ اٹھایا. اچھا، اس کے بعد جو ہے مطلب ویک اینڈ ہیلپ لیس گورنمنٹ جو تھی وہ بذات خود جو ہے وہ کافی حد تک ویک ہو چکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نادر شاہ جو ہے ایران کی طرف سے آیا تھا، اس نے کافی حد تک مطلب ڈیٹیریوریٹ کیا تھا اپنا مغل امپائر کو، اس نے کافی نقصان پہنچایا تھا اکانومیکلی، اس نے مغل امپائر کو کافی حد تک ویک کر دیا تھا. اس نے مطلب نادر شاہ نے مغل امپائر کے اوپر حملہ کر کے باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی ملٹری پاور کو، ان کی اکانومک پاور کو اور ان کے روب دبے کو جو ہے اس نے للکارا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس نے واضح اور عیاں کر دیا تھا کہ اب مغل امپائر جو ہے وہ نیچے ہی نیچے چلی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حملے سے اس نے کافی زیادہ دلی کو نقصان پہنچایا، دلی جو کہ مین کیپٹل تھا، اور اس نے وہاں پر بہت زیادہ نازک حملے کیے جس کی وجہ سے مغل امپائر جو ہے وہ بھی کافی نیچے چلی گئی. اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے یعنی کہ یہ سجیشن دی تھی کہ مطلب کوئی بھی رولر جو ہے، آپ نے مطلب کافی زیادہ لیٹرز لکھے تھے لوگوں کو، کہ آپ نے یہ ان کو سراہا تھا، آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بھی جو رولر ہیں وہ اس وقت تک اپنے تخت کے اوپر مسلمان رولر نہیں بیٹھے گا کہ جب تک وہ پورے ملک کے اندر پیس اور سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیبل نہ کر لے، اور ان لوگوں کو نقطۂ انجام تک نہ پہنچا لے جو ان تمام چیزوں کو سپریسٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے احمد شاہ ابدالی کو جو کہ افغانستان کا اس ٹائم رولر تھا، آپ نے اس کو لیٹرز لکھا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر آپ انڈیا کے اوپر اٹیک کریں. اچھا، آپ نے نادر شاہ کو مطلب احمد شاہ ابدالی کو خط اس لیے لکھا تھا کیونکہ مغل امپائر کمزور ہو چکی تھی، مسلمانوں کے اوپر سکھ، جٹ اور مرہٹے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ قابض ہو رہے تھے. تو آپ نے باقاعدہ طور پر ان کو مطلب یہ بتایا تھا کہ مطلب اپنی مغل امپائر کی جیوگرافیکلی سچویشن کیا ہو چکی ہے، اکانومیکلی ملٹری کے حوالے سے کیا سچویشن ہو چکی ہے، اور اس تمام چیزوں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے احمد شاہ ابدالی کو جو ہے وہ خط لکھا تھا. اور احمد شاہ ابدالی نے باقاعدہ طور پر اس خط کا رسپانس دیتے ہوئے 1761 یا 60 کے اندر یعنی کہ معاملات ان حالات کے اندر اس نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تھا. اچھا، یہ 1760 اور 1761 کے اندر جو ہے پانی پت کے مقام کے اوپر تیسری جو ہے وہ پانی پت کی جنگ ہوتی ہے 1761 اور 1760 کے وقت کے اندر. اور یہ جو ہے مطلب اس جنگ نے کافی زیادہ گولڈن اپرچونٹی پیدا کی تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی کنڈیشن کو دوبارہ سے سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اس جنگ کے اندر جو مرہٹے ہیں ان کو بڑی بری طرح سے شکست ہوئی تھی. مرہٹے جو اس وقت کے ہندو راجے تھے، اور مرہٹوں کو کافی حد تک جو ہے اس میں یعنی کہ شکست ہوئی تھی. تو یہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ طور پر ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنی سچویشن کو دوبارہ کھڑا کر سکتے تھے. لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھایا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ایک پاور کا جو ہے وہ گیپ دیکھا، کیونکہ مغل امپائر جو ہے وہ دوبارہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، اس میں کافی زیادہ پرابلمز آ رہی تھیں، اس کو کھڑا ہونے کے لیے کافی مسائل کے یعنی کہ اس کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور اس کا فائدہ اٹھایا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، اور اس نے اس گیپ کو فل کیا اور پاور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ کر لیا تھا. اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں تو شاہ ولی اللہ کے وقت اکانومیکلی کیا یعنی کہ انالسس تھا اس ٹائم کا. تو آپ نے جب دیکھا کہ مطلب ہر طرف جو ہے لگژوریس لائف ہے، جو ہمارے یہاں اس وقت کے جو لیڈر تھے مغل امپائر کے جو رولرز تھے وہ لگژوریس لائف گزار رہے تھے، اپنے چیزوں کو اپنے ریونیو کو پورا رکھنے کے لیے انہوں نے ہیوی ٹیکس لگائے ہوئے تھے، جاگیردارانہ نظام تھا جو مطلب
کسان تھے، جو پیزنٹس تھے، ان کے اوپر ہیوی ٹیکس جو ہے وہ یعنی کہ لگائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے باقاعدہ طور پر اکانومی اور پولیٹیکلی جو کنٹری ہے وہ آہستہ آہستہ بینک کرپٹ ہو رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ نے یعنی کہ اس چیز کے اوپر بھی غور کیا کہ جو مڈل کلاس، جو کہ کنٹری کی بھی بیک بون ہوتی ہے، مڈل کلاس لوگ، وہ آہستہ آہستہ ایونچولی یا ورچولی مطلب جو ہیں ڈکلائن ہو رہے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یعنی کہ نا اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ مطلب یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے کھانے پینے کے لیے معاملات جو ہے وہ ان کے دیکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف وہی اسٹیٹ جو ہیں وہ لوگوں کو کھلا پلا سکتے ہیں، یا مطلب لوگوں کی رسپانسیبل ہوتی ہیں ان کے حقوق کی، جو لوگ اپنا کام اپنے بلبوتے پہ کرتے ہیں، جو مطلب اپنے لیے خود کما کے لاتے ہیں، اسٹیٹ بھی انہی کی مدد کر پاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ڈکے آف مسلم سوسائٹی ان حجۃ البالغہ۔ آپ نے ایک بک لکھی تھی حجۃ البالغہ، اس کے اندر باقاعدہ طور پر آپ نے ان تمام وجوہات کو بیان کیا تھا کہ کس وجہ سے جو ہے مسلم سوسائٹی جو ہے وہ ڈکے کا شکار ہوئی ہے۔ آپ نے اس کے اندر جو سب سے پہلا لکھا تھا کہ وہ آپ نے کرپشن لکھا تھا۔ آپ کرپشن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کرپشن ایک کینسر کی بیماری کی طرح ہوتی ہے، جو شروع میں تو کچھ ممبر جو ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، صرف ان کو لگی ہوتی ہے، لیکن اگر اس چیز کو ریکوگنائز یا اس چیز کا کیور نہ تلاش کیا جائے تو یہ چیز پوری روٹس تک پھیل جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پورا جو یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہوتا ہے وہ مال فنکشننگ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی کارکردگی کو جو ہے وہ نہیں رکھ پاتا۔ دوسری طرف آپ نے کہا تھا کہ جو ہیوی ٹیکس ہوتے ہیں، یعنی کہ مطلب غریب لوگوں کے اوپر، کسانوں کے اوپر، یا چھوٹے چھوٹے مرچنٹس جو ہوتے ہیں یا ورکرز جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہیوی ٹیکسز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کے لیے ایک ریمپنٹ جیسی کنڈیشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ریزنیبل ٹیکس ہوں گے، شاہ ولی نے کہا تھا کہ اگر ریزنیبل ٹیکس ہوں گے تو وہی جو ہے وہ اسٹیٹ کو ایک لانگ ٹرم پالیسیز کو بنانے میں ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اور تیسری نمبر پر آپ نے کہا تھا کہ ایک باقاعدہ طور پر جو اگر خزانہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ ملک کا جو ریونیو ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ایماندار بندے کو یا مطلب پراپر آفیشیلز کو نہ تعینات کیا جائے، یا مطلب صرف ایسے لوگوں کو سیلری دی جائے جو صحیح طرح سے سروس پے نہ کریں، تو اگر ایسے لوگوں کو مطلب مزید سراہا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ مطلب وہ اسٹیٹ کا جو ریونیو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور اسٹیٹ کو جو ہے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، آپ کے وقت کی اگر ریلیجیس سچویشن کی بات کریں، ریلیجیس صورتحال کو دیکھیں، تو اس وقت جو مطلب سو کالڈ علماء تھے، بس جو برائے نام یعنی کہ کہلائے جانے والے جو علماء کرام تھے، انہوں نے مطلب کیا کیا ہوا تھا کہ بس آپس میں جو ہے کافی حد تک کمپلیکیشنز پیدا کی ہوئی تھیں، جس کو مطلب جو مسائل جو ہیں اپنی مرضی سے یعنی کہ لگتے تھے کہ وہ ان کے اوپر عمل کیے جا رہا تھا۔ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے خلاف جو باقاعدہ طور پر پروپیگیٹ کے تحت جو ہے مطلب علماء کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بالکل بھی جو ہے وہ یونائٹی نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا، ساتھ ہی ساتھ ریلیجیس کنڈیشن جو ہے وہ جو اتنی بری تھی کہ مطلب لگژری لائف جو اکبر اور شاہ جہاں جی رہے تھے، اس نے مزید جو ہے وہ ملک کے حالات کو یعنی کہ خراب کر دیا۔ اس کے علاوہ علماء میں یعنی کہ ان دونوں چیزوں کی جو ہے وہ کمی تھی، یونائٹی کی اور ڈسپلن کی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کوئی یعنی کہ ریسرچ نہیں ہو رہی تھی ریلیجیس معاملات کے اوپر، مطلب اگر کوئی نئے مسائل سر اٹھاتے ہیں تو ان حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی ریلیجیس افیئرس کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید زیادہ پرابلم جو ہے وہ ایوالو ہو رہی تھیں۔ اور مطلب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اجتہاد ہی پیدا نہیں ہوگا، اگر مسائل اسلامی شریعہ کے مطابق ڈھونڈنے کے لیے اجتہاد کا سہارا نہیں لیا جائے گا تو نئے وقت کے اندر نئے آنے والے مسائل کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا؟ تو یہ جو ہے یہ ریلیجیس صورتحال تھی آپ کے وقت۔ دوسری طرف مسلمانوں کی اگر ذہنوں کی بات کریں تو باقاعدہ طور پر ایک ریشنلزم اور سکیپٹسزم کا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا چلا ہوا تھا۔ مسلمان جو ہیں مطلب وہ کافی حد تک شش و پنج ان کے ذہنوں میں آ چکے تھے کہ کون سا مذہب درست ہے، اور ہمارے کون سے ریلیجیس تھاٹس جو ہیں، ہمارے کون سے فلاسفیز جو ہیں وہ اسلامک حوالے سے ہیں۔ مطلب باقاعدہ طور پر مسلمان جو ہیں جس کو جو پرابلم یعنی کہ اپنے لیے ٹھیک لگتی تھی، یا مطلب کسی بھی قسم کی پرابلم کا جو مسئلہ اس کو اپنے ذہن کے مطابق
ٹھیک لگتا تھا اسی کو وہ اسلامک پرنسپل سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کر لیتا تھا. لیکن شاہ ولی اللہ نے آ کر اپنے بکس کے ذریعے اور اپنے لیٹرز کے ذریعے باقاعدہ طور پر اسلام کی ٹرو فلاسفی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, جس کو فلاسفی آف اسلام جو ہے اس کو آپ نے سکھایا تھا عام مسلمانوں کو بھی. اس کے علاوہ آپ نے کوشش کی تھی کہ مطلب مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے شیعہ اور سنی کے درمیان اگر کوئی ڈیفرنس ہے تو اس کو کم کیا جائے. مطلب اختلافات کو اسلامی معاملات میں بھی کچھ حد تک جو ہے وہ فرقہ واریت میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسے مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے کم ضرور کر سکتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے بھی آپ نے کافی ایفرٹ کی تھی. اور اس کے علاوہ آپ نے کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشنز کے اوپر مطلب جو مختلف قسم کی حدیث وغیرہ کی بکس ہیں آپ نے ان کو ان کے درجے کے مطابق جو ہے آپ نے ان کو ڈیوائڈ کیا تھا. آپ نے ان کی کریکٹنیس کے ذریعے یعنی کہ ان کی کریکٹنیس کی بنا پر, ان کی ایکسیپٹیبلٹی کی بنا پر جو ہے آپ نے ان کو کلاسیفائی کیا تھا. آپ نے ان کے 2 یا 3 آپ نے گروپس بنائے تھے. پہلے گروپس کے اندر آپ نے جو مستند اور صحیح کتابیں ہیں جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہیں, امام مسلم اور امام بخاری کی جو بکس ہیں آپ نے پہلے نمبر پر ان کو رکھا. پھر آپ نے سیکنڈ کلاس کے اندر آپ نے جامع ترمذی, آپ نے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی جیسی جو کتابیں ہیں احادیثوں کی, پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھا. اچھا, اس کے بعد آپ نے جیورسپروڈنس ہوتا ہے کہ مطلب وہی اجتہاد وغیرہ جو ہے مطلب اس کا آپ نے قیام کیا. آپ نے کوشش یہ کی کہ مطلب جو شافعی ہیں اور جو حنفی اسکول آف تھاٹس ہیں آپ نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ ان کے درمیان جو مسائل مشترک مسائل ہیں ان کو ایک یعنی کہ یکجا کیا جائے. آپ نے جتنے بھی قسم کے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو آپ نے ایکولی ریزالو کرنے کی مطلب کوشش کی. آپ نے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی آپ نے کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے اجتہاد کے نئے دروازے کھولے. آپ نے علماء کرام کو سراہا کہ آپ علم کے ذریعے مطلب پہلے آپ علم سیکھیں اور پھر آپ اس علم کی بنا پر جو ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کریں. اسلامی پرابلمس کو یعنی کہ سالو کرنے کے لیے آپ اجتہاد کا سہارا. پھر اس کے بعد آتا ہے تصوف کے اندر جو ہے مطلب آپ کے وقت کے جو صوفیات تھے وہ بس یعنی کہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو سو کالڈ صوفیات بس کہلائے جانے والے صوفیات, یعنی کہ عملی طور پر ان میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن بس کہلائے جانے کے طور پر وہ باقاعدہ طور پر ایک صوفیات ہے. لیکن اس وقت کے مطلب وہ جو صوفیات ان میں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ شریعت کو یعنی کہ شریعت کی پابندی کرنے کو, شرعی طور پر اپنی زندگی کو گزارنے کو ایک اپنے لیے سب سے بڑی آبسٹیکل وہ سمجھ رہے تھے. اور وہ اسپریچول پروگرس کے اندر جو ہے وہ اسلامک شریعہ کو اپنے لیے کافی زیادہ آبسٹیکل سمجھ رہے تھے. لیکن شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ مطلب ان کے یہ جو خیالات ہیں آپ نے ان کو رد کیا تھا اور آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے احادیث کو اتنی آسان کتاب کے اندر لکھا, آسان الفاظ میں, یعنی کہ آپ نے لکھنے کی کوشش کی کہ جو آرڈنری مسلمان بھی ہیں وہ بھی ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے. آپ نے اس یعنی کہ عام لوگوں کے لیے بھی آپ نے کوشش کی تھی. اور آخر میں ہے آپ کی سوشل سروسز کے حوالے سے آپ نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے. جو ویلتھ ہے مطلب وہ ان ایکول ہو چکی ہے. ان ایکول ویلتھ جو ہے مطلب ملک میں اس کا راج آ چکا ہے. غریب جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے. آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہیلپ لیس پور اور لیبر کلاس ہے ان کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی تھی. آپ نے اپنی بکس کے اندر باقاعدہ طور پر اور اپنے ایکشن کے ذریعے بھی آپ نے کرپٹ گورنمنٹ کے خلاف آپ نے بولا اور آپ نے عام لوگوں کے حقوق کے لیے بھی آپ نے کاوشیں کی تھیں. تو یہ تھے شاہ ولی اللہ کے یعنی کہ سارے آپ کے کام. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور پوچھیں. السلام علیکم.